الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے ویورز کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے ایک نیا سلسلہ اور بہت ہی خوبصورت سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع کہ جو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، وہ موضوع جو ہر شخص کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت انسان کی زندگی کے اندر مزید نکھار پیدا کر دیتی ہے، انسان کی زندگی کو مزید اجلا کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے۔ دنیا بھی روشن، قبر بھی روشن، آخرت بھی روشن، اور پھر انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر بنا دیا جائے گا۔ جی ہاں، میرا موضوع کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ تسلسل سے سلسلہ جاری رہے گا، تو ہمارا یہ موضوع دیکھنا نہ بھولیے گا۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو وقتاً فوقتاً اس کو ریکارڈنگ کیا جائے گا۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز سحا ستہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز ہوتا تھا مسجد میں داخلے کا، کیا انداز ہوتا تھا مسجد سے باہر تشریف لے جانے کا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وضو کا انداز کیا ہوتا تھا، نماز کا انداز کیا ہوتا تھا، نماز کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، انشاءاللہ حدیث صحیحہ کی روشنی میں، صحا ستہ کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا۔ آج جو اسی موضوع سے ہمارا پہلا درس ہے، پہلا پارٹ ہے، وہ اس حوالے سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسجد میں داخل ہونے کا انداز کیا ہوتا تھا۔ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جان کائنات امام الانبیاء نے مسجد میں داخلے کے حوالے سے، مسجد سے باہر تشریف لے جانے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داخلے کا انداز حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بیان کیا ہے، وہ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داخلے کے انداز کے حوالے سے حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد یقول بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک وَإِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ۔ جی ہاں، اس کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں داخلہ فرماتے، تشریف لاتے، پیارے آقا فرماتے اے اللہ مجھے خطاؤں سے محفوظ فرما، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اور میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور وَإِذَا خَرَجَ اور جب پیارے آقا باہر تشریف لے جاتے فرماتے اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میری خطاؤں پر رحمت کی نظر فرما، خطاؤں سے مجھے محفوظ فرما، اور پھر فرماتے وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ اور میرے لیے فضل کے دروازے کو کھول دے۔ اور اسی طرح مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے آقا مسجد میں داخلے کا طریقہ سکھا رہے تھے، اور فرمایا اذا دخل احدکم المسجد کہ جب تم میں سے کوئی ایک بھی مسجد میں داخل ہو فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہیے کہ وہ سب سے پہلا کام کرے وہ نبی پاک پر درود پاک پڑھے، نبی پاک پر سلام بھیجے، فلیقل پھر چاہیے کہ کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ
صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جائے تو پھر کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، فلیقل، اور درود پاک پڑھنے کے بعد پیارے آقا نے فرمایا کہ چاہیے کہ وہ یہ کہے اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے محفوظ فرما، میری حفاظت فرما۔ انشاءاللہ عز و جل اس انداز میں مسجد میں داخلہ رکھیں گے، اس انداز میں مسجد سے باہر تشریف لے جائیں گے تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور برکتوں کا بھی ظہور ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ نبی پاک کے انداز نماز کے دوسرے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کوئی اچھی بات لگی ہو تو حوصلہ افزائی سے نوازیے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔